الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں کہ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت پر ہوں گے. آپ سب کو اپنے اس پروگرام فرمان حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں خوش آمدید کرتی ہوں. امید ہے کہ کل کی حدیث آپ سب کو آسان لگی ہوگی اور کلاس کے دوران ہی آپ نے یاد کر لی ہوگی اور گھر پہ بھی یاد کی ہوگی. تو انشاءاللہ تعالی آج کی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں. آج کی حدیث کا ٹاپک جو ہے وہ قطع رحمی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ قطع رحمی جو ہے وہ ایک ناپسندیدہ فعل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جو قطع رحمی کرتے ہیں. ایسا شخص جو ہے وہ پھر جنت میں بھی نہیں جائے گا. یہ بات ہمیں اس حدیث سے پتہ چلے گی جو آج ہم کریں گے. حدیث شروع کرنے سے پہلے روزانہ ہم ایک مرتبہ درود شریف پڑھا کریں گے اور اس کے بعد اپنا لیسن اسٹارٹ کریں گے. تو تیار ہیں؟ شروع کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد. حدیث قطع رحمی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قاطع. لفظی ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. لا نہیں، يدخل داخل ہوگا، الجنت جنت میں، قاطع قطع رحمی کرنے والا. انگلش ٹرانسلیشن. Who severs the bond of kinship will not enter paradise. صحیح البخاری 5984. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة قاطع. صحیح البخاری 5984. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة قاطع. صحیح البخاری 5984. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة قاطع. صحیح البخاری 5984. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة قاطع.
صحیح البخاری 5984. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. صحیح البخاری 5984. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. صحیح البخاری 5984. اب کمپلیٹ حدیث ریفرنس کے ساتھ ایک ہی اسٹریچ میں پڑھیں گے. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. صحیح البخاری 5984. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. صحیح البخاری 5984. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. صحیح البخاری 5984. اب آپ لوگ میرے ساتھ پڑھیے گا، یعنی میں آپ کو بعد میں ٹائم نہیں دوں گی، بس کمپلیٹ ساتھ میں مل کے ریوائز کرتے ہیں. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. صحیح البخاری 5984. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. صحیح البخاری 5984. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. صحیح البخاری 5984. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. صحیح البخاری 5984. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. صحیح البخاری 5984. الحمدللہ، امید کرتی ہوں کہ یاد ہو گئی ہوگی تھوڑی بہت. مزید پریکٹس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ اس کو اپنے ہاتھ سے لکھیں پیپر پر، کہیں گھر پر لگائیں، کسی ایسی جگہ لگائیں جہاں آپ کی زیادہ نظر پڑے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یاد ہو جائے گی. کل ایک نئی حدیث کے ساتھ پھر ملاقات کریں گے. اپنا لیسن یہی مکمل کرتے ہیں دعا کرتے ہوئے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوتی ہے مجھے آپ سب لوگوں کو دیکھ کر، جس طریقے سے آپ
انرجیٹک ہے, موٹیویٹڈ ہے, اور کتنے خوبصورت طریقے سے سب لوگ آگے بڑھ بڑھ کے جو ہے وہ سن رہے ہوتے ہیں حدیث اور یاد کر رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ, بارک اللہ فیکم. جو سب اس کام کے اندر انوالوڈ ہے, اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں سے قبول فرمائے اور صدقہ جاریہ بنائے, اور آپ سب لوگوں کو اور آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ خوب خوب دین پڑھنے کی, علم حاصل کرنے کی اور علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. چلیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں آج کا پارہ نمبر 2. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. اللہم انا اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث, اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما, آمین یا رب العالمین. کل والے یسٹرڈے کے پارے میں, پارہ نمبر 1 میں ہم نے بہت ساری امتوں کے بارے میں پڑھا, آدم علیہ السلام کے بارے میں اور ابلیس کا کردار پڑھا. اگر آپ مجھے لکھیں کہ کیا فرق آپ کو نظر آیا کہ ایک کردار تھا آدم علیہ السلام کا, دونوں سے غلطی ہوئی, اور دونوں کے ایٹیٹیوڈ کے اندر اور ان کے ریئیکشن کے اندر کیا فرق تھا. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پڑھا, کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو چن لیتا ہے. اور آپ اگر انبیاء کو چننے کے ساتھ ساتھ اگر ان کے بیہیویئر کو غور کریں کہ کتنی خوبصورت ان کا بیہیویئر ہے, کتنی عاجزی ہے ان کے اندر, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے پورے فوکسڈ ہے, اور بسائڈ دیٹ کہ جو بھی نیکی کریں ان کے اندر عاجزی سب سے زیادہ ہے, کوئی تکبر نہیں, دعائیں کر رہے ہیں, قبولیت کی دعائیں کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں ہمارے لیے کتنا بڑا لیسن ہے کہ چاہے ہم کہیں کسی درجے پہ چلے جائیں, چاہے آپ کو دنیاوی کوئی بھی بڑا مقام مل جائے یا پھر آپ کو دین میں کوئی مقام مل جائے, اصل چیز کیا ہے کہ یہ سب نعمتیں ہمارے اندر عاجزی لے کر آئیں, نہ کہ تکبر لے کر آئیں. پھر اسی طریقے سے آدم علیہ السلام اور ابلیس کے بالکل جیسے مریم نے لکھا اسی طریقے سے ہے کہ بھائی ان کے اندر بھی کیا تھی, آدم علیہ السلام کے اندر عاجزی تھی, فوراً اس کو ریئلائز کیا, معافی مانگ لی, اور ابلیس نے تکبر کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق بھی چھین لی. اب آپ دیکھیں کہ دعا یاد کرانے والے آدم علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے دعا سکھائی, لیکن چونکہ ابلیس کے اندر تکبر تھا, ایگو تھا, عاجزی نہیں تھی, تو اس کو وہ توفیق نہیں دی گئی جو توفیق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا کر دی. تو اس میں ہمارے لیے بھی لیسن ہے کہ اگر غلطی ہونا it's not bad. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہے کہ جن سے غلطی ہو جائے اور وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جاتے ہیں, معافی مانگ لیتے ہیں. تو اس لیے فوراً معافی کی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنی ہے. رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, استغفار کرنا ہے. اور پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھا. موسیٰ علیہ السلام کی امت بہت بڑی ایک امت تھی, بنی اسرائیل, اور کس طریقے سے آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل نے کے اندر تکبر, ایگو اور اپنے پرانے وہ جو کہتے ہیں نا کہ غلط عقائد تھے ان کے اوپر ڈٹے رہتے تھے. اور پھر ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز, بہت کثرت کے قیل و قال کرتے تھے. قیل و قال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوالات کی کثرت, ہر بات پہ سوال. تو اس میں ہمارے لیے لیسن یہ ہے کہ اگر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم مل جاتا ہے تو بہتر یہ ہوتا ہے, ہمارے لیے آسانی اس میں ہوتی ہے کہ ہم کیا کریں, سمینا واطعنا, فوراً اس کو کر لیں تاکہ آسانی ہو, عمل آسان ہو جائے. جب بہت زیادہ ہم سوالات کرتے ہیں تو وہ عمل آلریڈی ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اور ایک اور چیز جو ہم نے گائے کی محبت, بچڑے کی محبت سے سیکھا کہ ہم سب کو اپنے اپنے تمام ایسے چیزیں, چاہے وہ ہمارے کوئی ہابیز ہیں, چاہے وہ ہمارے کوئی بھی ایسی چیز ہے جس سے ہمیں ایک محبت ہے اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف ہمیں اکسا رہی ہے, تو ان تمام محبتوں کو قربان کر دینا ہے. ٹھیک ہے, تو اس دورہ قرآن میں ہم سب نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عنایت کرے, یہ استطاعت عطا فرمائے کہ ہم اپنی تمام ان شوق کو یا نافرمانیوں کو جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور کری ہیں ان کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرما دے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یاد رکھیں ہم سب جو ہیں, ہمیں سے کوئی ایک دوسرے سے بہتر نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمیں کون بہتر ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کو
صالح بنا دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اپنے لیے ان کو خالص کر لے اور اپنے علاوہ کسی اور کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اعمال میں شریک نہ کرے، صرف یعنی وہ اللہ ہی کے لیے خالص ہوں۔ چلے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں آج کا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 142 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ یہ پہلے جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکا یک پھر گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ بات کر چکے تھے کہ یہاں پہ قبلے کی تبدیلی کے کچھ احکامات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں نماز پڑھتے تھے کعبہ کے پاس تو آپ کے سامنے کعبہ اور پھر بیت المقدس بھی سامنے ہی ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آ گئے تو آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تھے، کیونکہ بیت المقدس اس سے پہلا قبلہ تھا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء کا قبلہ جو تھا وہ بیت اللہ ہی تھا، لیکن بیت المقدس اس کے بعد جو بنی اسرائیل کے انبیاء آئے تھے انہوں نے قبلہ بیت المقدس کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس قبلے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی 16 سے 17 مہینے تک منہ کر کے نماز پڑھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جانتے تھے کہ اصل قبلہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو تھا وہ بیت اللہ تھا، تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کے لیے آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر آپ کی خاطر اس قبلے کو بدل دیا۔ اب قبلے کی تبدیلی سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو فرما رہے ہیں کہ یہ جب قبلہ تبدیل ہو جائے گا تو جو یہود اور بے وقوف منافقین ہوں گے وہ اس چیز کو بہت بڑا ایشو بنائیں گے، اور وہ اس طرح کے سوالات کریں گے کہ جس سے وہ کیا ہوگا کہ مسلمانوں کو لیٹ ڈاؤن کرنا یا ان کے اندر شک و شبہات ڈالنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ نے ان کو یہ کہہ دینا کہ اصل چیز کیا ہے کہ مشرق و مغرب تو سب اللہ کے ہیں، یعنی اصل چیز قبلے کی تبدیلی نہیں ہے، اصل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم۔ اللہ نے جس چیز کی طرف حکم دیا ہے دیٹ از مور امپورٹنٹ، نہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ کس چیز کا حکم دیا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے جو کہہ دیا سمعنا وأطعنا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ تمام مسلمانوں کو یا امت کو ایک قبلہ دیا ہے۔ کچھ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں، جیسے کہاں ہم پیدا ہوں گے، کون سا ہمارا جو ہے ملک ہوگا، ہمارا رنگ کیسا ہوگا، کوئی یہ چینج نہیں کر سکتا۔ کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں، کس نسب میں پیدا ہوتے ہیں، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں چاہا اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں پہ رکھ دیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ایک ہی جیسا سب کا لباس ہونا چاہیے، ایک ہی جیسی سارے لوگ زبان بولیں، یہ کہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو ہمارے لیے ایک کر دیا تاکہ سب لوگوں کا ایک فوکسڈ ہو، ایک قبلہ ہو، اور ایک اس کے اندر جماعیت، ایک جماعت بن جائے، یعنی سب لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قبلہ دیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ کہیں بھی آپ دنیا میں ہیں بس آپ کا منہ قبلے کی طرف ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد الحرام کی طرف اس کو کر دیا کہ آپ منہ کریں اور آپ کی نماز جو ہے ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب آپ کبھی بھی مسجد میں یا کہیں ایون حرم میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب لوگ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو وہ اٹسیلف جماعت کی نماز اتنی خوبصورت ہوتی ہے۔ اصل چیز اس طرف منہ کرنا نہیں ہے، اصل چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم۔ تو ہم کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، جب ہم کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو کعبہ کی عبادت نہیں کریں، ہم کس کی؟ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی اطاعت کریں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ تو پھر ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا ہے؟ ہدایت مانگ دی، اللہم انی اسألک الہدی، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا کر دے۔ اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہم اہدی اولادنا، اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ امت وسط کیسی امت ہوتی ہے؟ اعتدال والی، افراط و تفرید، ایگزیجریشن سے پاک، بالکل کوئی اس کے اندر جو ہے ایکسٹریمزم نہیں ہوتی، ایک بالکل معتدل، ایسی کہ جس کے اندر پیس ہو، جس کے اندر خیر ہو۔ کیوں بنایا؟ تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ یہ دنیا کے لوگ کون ہیں جن پر امت گواہ ہوگی؟ قیامت والے دن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام انبیاء کو لے کر آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ کیا آپ نے
اپنی قوم کو میسج دے دیا تو تمام کیا کہیں گے لوگ؟ جی ہاں ہم نے دے دیا، انبیاء یہ کہیں گے. تو ان کی جو قوم ہوگی انبیاء کی وہ انکار کر دے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سب کچھ جانتا ہے اول سے آخر تک، اللہ تعالیٰ ان انبیاء سے کہیں گے کیا تمہارے کوئی گواہ ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہماری گواہ ہے. تو ہم امت مسلمہ جو ہے ان انبیاء پہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنا میسج دے دیا. اور ہمیں کیسے یہ پتہ لگا؟ اس قرآن کے ذریعے. اور اسی طریقے سے رسول تم پر گواہ ہوں گے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر گواہی دیں گے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا میسج دے دیا، سوائے ان کے کہ جنہوں نے بدعت کی تھی. اور جو لوگ کن لوگوں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں گواہی دیں گے؟ جنہوں نے عمل کیا اور سمینا واطعنا کیا، اور جنہوں نے نہیں کیا تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اہل کتاب جو ہے مسلمانوں سے 3 چیزوں کے اوپر ہمیشہ سے حسد کرتے آئے ہیں. پہلے کیا کہ جمعے کا دن عبادت کے لیے جب دیا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا. اسلام میں مسلمانوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. پھر کعبہ کو قبلے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے چنا تو مسلمانوں نے اس کو پسند کیا، اور پھر آمین کہنا امام کے پیچھے. تو اس چیز پر ان کو حسد ہوتی ہے کہ ہم نے کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا. پھر فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ. پہلے جس وقت تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے. یہ معاملہ تو بڑا سخت تھا، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت دیکھیے ہر قدم پہ کتنی زیادہ چاہیے. رسول کی پیروی کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت چاہیے. آپ سوچیں کہ قبلے کی تبدیلی کا ایسا منظر تھا کہ مسجد قبلتین کے اندر صحابہ جو ہے وہ رکوع میں تھے، اور ان کو پتہ لگا، کسی نے آ کے اعلان کیا کہ بھئی قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، تو انہوں نے رکوع کی حالت میں ہی اپنے رخ کو موڑ کے بیت الحرام کی طرف، مسجد الحرام کی طرف کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ اس سے صحابہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہمیں نظر آتا ہے. ہم تو کیا کہتے ہیں سنت کو سمجھتے ہیں کہ شاید بائی چوائس ہے، نہیں بس ٹھیک ہے نہ بھی کی تو اس کو اتنا کوئی گناہ نہیں ہوگا. اور صحابہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، کوئی سوال ہی پوچھے. میں کبھی سوچتی ہوں کہ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو کتنے سوالات کرتا. اچھا تو چینج ہو گیا تو پہلے کیا تھا، پہلے کیوں نہیں تبدیل ہوا، تو اس کی کیا ریزن ہے، سائنٹیفکلی کیا پروفڈ ہے کہ نہیں، کیا سائنس اس کو مانگتی ہے کہ نہیں مانگتی، اچھا اس کے کیا نقصانات ہیں، کیا فائدے ہیں. کوئی سوال نہیں کر رہا کوئی. اور فوراً آپ دیکھیں کہ مسجد میں اپنا رخ چینج کر لیا. اب آپ دیکھیں رخ چینج کیا ہوگا تو جو پچھلے لوگ ہیں وہ آگے آگے ہوں گے، آگے والے پیچھے چلے گئے ہوں گے، تو کتنا پوری ایک مسجد کا وہ ہو گیا نا نظام. لیکن آرام سے کوئی آپ کو ایسی حدیث یا روایت نہیں ملتی کہ جس میں آپ کو لگا ہو کہ لوگ پریشان ہو گئے ہوں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چیز تو بہت بڑی تھی لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، یعنی صحابہ. اسی لیے ہمیں کس کی پیروی کرنی ہے؟ صحابہ کی. یاد رکھیں کہ یہ زندگی جو ہے نا امتحان ہے. ہر وقت کوئی نہ کوئی ہمارے لیے ٹیسٹ ہوتا رہتا ہے. ہمارے ایمان کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے. ہم سب لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا بڑے مسلمان ہیں، بڑے اچھے مومن ہیں. اللہ اس کا بھی ٹیسٹ کرے گا، دیکھے گا کتنے اپنے قول کے اندر سچے ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ مال سے آزمائے گا، کبھی اولاد سے آزمائے گا، کبھی دین میں لوگوں کے ریئیکشن سے آزمائے گا. اب اس آزمائش میں کیا کرنی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہنا ہے. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھ پر یہ تکلیف آئی ہے تو کیا میرے لیے آزمائش ہے کہ اللہ کا عذاب ہے؟ تو یاد رکھیں کہ اگر کہ وہ تکلیف آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہے. تو بس آپ نے اللہ تعالیٰ کے دین پر، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ثابت قدم رہے، راضی رہے. راضی ہو جانا سب سے آسانی ہے. اور اگر کہ وہ تکلیف، آزمائش آپ کو آپ کے گناہوں کی طرف لے جاتی ہے اور آپ کو دین سے پھیر دیتی ہے اور آپ کے دل میں شک و شبہات پیدا کر دیتی ہے اور آپ اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کرنے لگتے ہیں، تو بس سمجھ جائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں. پھر فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. یہاں پہ ایمان سے مراد کیا ہے؟ یعنی نماز. یعنی جو پہلے لوگوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی، اگر وہ فوت بھی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان نمازوں کو ضائع نہیں کرنے والا.
یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے. یعنی رعوف جب ہم کہتے ہیں نا تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کا اگلا درجہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نہایت بہت ہی اعلیٰ درجے پہ ہائیسٹ لیول پر اپنی رحمت کرتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میرا غضب میری رحمت پر جو ہے وہ بھاری ہے، غالب ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے عرش پہ لکھا ہوا ہے. تو اس لیے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. کچھ بھی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، بس اللہ سے معافی مانگ لے اور یاد رکھے امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ضرور مجھے معاف کرے گا. مومن کیا ہوتا ہے؟ وہ پرندے کے دو پر ہوتے ہیں، امید اور جو ہے ہمیشہ اس سے خوف کے درمیان رہتا ہے. نہ بالکل جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اور نہ اتنی امید ہوتی ہے کہ بس یا تو بالکل ہی نا امید ہو جائے، اور یا اتنی امید ہو جائے کہ بالکل ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بے پرواہ ہو جائے اور عمل ہی نہ کرے. تو دونوں کا بیلنس ہوتا ہے. اسی لیے ہم نے کہا کہ امت وسط ہے ہم، وہ کہ اعتدال والی امت. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارا منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. کس کا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. لو ہم اس قبلے کو تمہاری طرف پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو. مسجد الحرام کی طرف رخ پھیر دو. اب جہاں کہیں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگے، اور نہ تمہارے لیے ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی تمہارے ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے. اگر تم ان سے علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا. کتنی کلیئرلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتا دی کہ یہ یہود و نصارہ جو لگتے ہیں کہ ایک دوسرے کے بڑے دوست بنے ہوئے ہیں، ان کے بھی دل ایک دوسرے کی طرف سے پھٹے ہوئے ہیں. یہ بھی ایک دوسرے کے کوئی دوست وست نہیں ہے، صرف وقتی فائدے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھی بنے ہوئے ہیں. اور اگر وہ آپس میں بھی دوست نہیں ہے تو اسی طریقے سے مسلمانوں پر جو اعتراض کریں تو مسلمانوں کے یہ دوست ہے ہی نہیں. یہ تو یعنی آپ سوچیں اس وقت سے لے کے آج تک یہ ہوتا آیا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایشو بنا کے سوالات کرتے ہیں، اور انہی نے آج مسلمانوں کے دلوں میں یہ سوالات کہ یہ تمہارا کیسا دین ہے جو کہتا ہے جہاد کرو اور جنگ کرو اور عورتوں کے حقوق ادا نہیں کیے، جن کے بارے میں آگے ہم بات کریں گے. یہ سب شک و شبہ ہمارے اندر کس نے ڈالے؟ انہی لوگوں نے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نماز پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، بس دے آر فائن ود دس. لیکن جہاں آپ یہ کہہ دیں کہ آپ کتاب پڑھنے جا رہے ہیں تو اب یہ چیز ان کے لیے ایشو ہے، بیکاز دے نو کہ جب آپ کتاب کے ساتھ جڑ جائیں گے، جب آپ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں گے، اب آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی. اب آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اب آپ کے عمل صالح کرنے لگیں گے، اب آپ جو ہے ان کی پیروی بند کر دیں گے. تو یاد رکھیں اصل کس کی پیروی کرنی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی. دے آر دا ونس کہ جن کو ہم نے اپنا لیڈر مانا ہے. دے آر دا ونس جن کی ہم نے پیروی کرنی ہے، کیونکہ وہ بہترین لوگ تھے. یاد رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب تمام روحوں کو بنایا تو تمام روحوں کے دلوں کو جب جانچا تو سب سے بہترین دل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آخری نبی کے طور پر چن لیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو پھر دل جانچا تو اس میں صحابہ کے دلوں کو بہترین پایا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے کمپینینز کے طور پہ، ساتھیوں کے طور پر صحابہ کو چن لیا. تو یہ بہت بڑی صحابی ہونا بہت بڑی سعادت ہے. تو ان کی ہمیں پیروی کرنی ہے. لیکن اگر ہم ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو یقیناً کیا ہوگا؟ ہم اپنے دین سے پھر جائیں گے. اس لیے پیروی میجورٹی کی نہیں کرنی، ان کی کرنی ہے کہ جو اللہ رسول کی پیروی کرنے والے ہیں. پھر فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یعنی بیٹے کو پہچاننے میں انسان کو کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا. وہ بیٹا جس کو انسان نے پالا ہوتا ہے اس کی صورت دیکھ کے انسان پہچانتا ہے یہ میرا بیٹا ہے. مگر میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے. یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو.
یاد رکھیں کہ دین میں شک جب آ جائے نا تو آپ کے عمل جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں. کبھی بھی کسی چیز کے بارے میں آپ کو شک ہو تو ہمیشہ فوراً پڑھا کریں ردیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، کہ اللہ میں راضی ہوں آپ کے رب ہونے پہ اور اسلام کے دین ہونے پہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ، تاکہ آپ کے دل کے اندر ایک اطمینان آ جائے. فرمایا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے، یعنی ہر ایک کا ایک سمت ہے جس کی طرف وہ موو کرتا ہے. Everybody has got their own ایک سمت ہے، لیکن اصل چیز سمت نہیں ہے. کیا ہے؟ کس چیز میں تم نے آگے بڑھنا ہے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. بیسٹ چیز کیا ہے کہ خیرات میں، نیکیوں میں سبقت لاؤ. یہ جو سبقت ہے نا، ایک دوسرے سے مقابلہ، وہ اس کے گھر کہاں پر ہے تو اس کے پاس مال کتنا ہے، تو اس کے بچے کون سی ہائے بڑی بڑی یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اس کے پاس فلاح ہنر ہے، اس میں نہیں دوڑ لگائیں. دوڑ کس میں لگائیں؟ نیکیوں میں. وہ نیکی کچھ بھی ہو سکتی ہے ایز فار ایز وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. تو یاد رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا. لیکن کس میں سبقت لے جانا ہے، آگے بڑھ بڑھ کے جلدی کرنی ہے. چاہے وہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو بہترین طریقے سے رکھیں، کسی کو ہیلپ کر رہے ہیں، کسی بیمار پرسی کر رہے ہیں، کسی کو آپ چاہے نوافل میں ادا کریں کہ چاہے آپ نماز اول وقت میں ادا کریں، کوئی بھی موقع جو ہے ضائع نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہماری زندگی کتنی ہے. فرمایا ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، پس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو. جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر ہے. تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد الحرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف پھیرا کرو اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے. یاد رکھیں فرض نماز میں مسجد کی طرف رخ کرنا فرض ہے، واجب ہے. ٹھیک ہے، تو فرض نماز میں آلویز ریمبر کو آپ نے یعنی پوری حد تک کوشش کرنی ہے کہ مسجد الحرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. اب آپ دیکھیں یہاں بیت اللہ نہیں کہا گیا، مسجد الحرام کیوں کہا گیا؟ کیونکہ تھوڑا سا اگر ہوتا نا چھوٹا سا 19-20 کے فرق سے آپ لیفٹ رائٹ ہو جائیں تو اس سے پھر آپ کی نماز ہو جاتی ہے. ہاں جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی، تم ان سے نہ ڈرو. فلا تخشوہم واخشونی، تو ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. تو کیا کرنا ہے؟ جب آپ اللہ سے ڈریں گے نا تو لوگوں کے ڈر اللہ تعالیٰ آپ کے دل سے نکال دے گا. لیکن جب تک انسان کے دلوں میں لوگوں کو ڈر کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، تو یاد رکھیں لوگ تو ہر وقت کچھ نہ کچھ کہیں گے، کسی وقت نہیں چھوڑیں گے. اگر آپ قرآن کی کلاس اٹینڈ کریں تو لوگ کہیں گے تم تو بڑی مذہبی ہو جائے گی، تمہاری شادی ختم ہو جائے گی، تمہارا میاں چھوڑ دے گا، بچوں کا کیا ہوگا، اب تم جو ہے کہ اچھا تو تم آبائی والی بن جاؤ گی. اس طرح کے اعتراضات کریں گے. اب آپ انسان کیا ہوتا ہے اس طرح کی باتوں سے ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے. اچھا اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ آپ کلاس چھوڑ دیں گے تو لوگ کہیں گے تمہیں تو کوئی شوق ہی نہیں ہے، تم کیا سارا دن ڈرامے دیکھتی رہتی ہو. اگر آپ ان کی خواہش کے مطابق ڈرامے دیکھنا شروع کر دیں اس پہ بھی لوگ خوش نہیں ہوں گے. اگر آپ جاب کریں گے تب بھی لوگ خوش نہیں ہوں گے. اگر آپ گھر میں بیٹھ کے بچوں کو پالیں گے تب بھی لوگ خوش نہیں ہوں گے. یعنی کسی چیز میں لوگ جو ہے کبھی خوش نہیں ہوں گے. لیکن ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک چھوٹا عمل کتنا چھوٹا سا عمل اللہ کی خاطر ہوگا نا، وہ بھی اللہ کو پسند. اب آپ دیکھیں میں کبھی ہمیشہ سوچتی ہوں کہ دعا کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ اس سے بھی راضی ہوتا ہے کہ ہم اس سے دعا کریں. جبکہ دعا کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں؟ بندوں سے دعا کریں، اللہ سے مانگ رہے ہیں. بندوں سے آپ مانگے پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور پھر اللہ سے آپ مانگے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے. کیا اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحمت ہے. تو اس لیے کیا کرنا ہے؟ فلا تخشوہم واخشونی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان سے مت ڈرو. کس سے ڈرو؟ مجھ سے ڈرو. کیوں ڈرو اللہ سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے کہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس لیے تاکہ تمہیں ہدایت دے دوں. تو کس چیز کی نعمت ہے یہ؟ نعمت کیا ہے؟ اسلام کی نعمت، یہ دین کی نعمت، یہ ہدایت کی نعمت، یہ توفیق کی نعمت جو کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. کس کو؟
جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت چاہتے ہیں. ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ہدایت کی طلب رکھتا ہے. پھر فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ میں تم پر نعمت پوری کروں اور اس توقع پہ کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے. جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا. اب رسول کا آنے کا مقصد کیا تھا؟ سب سے پہلے کہ وہ تزکیہ کرے، وہ کیا کرے؟ تم پر کتاب کی تلاوت کرے، آیات نہ، کیونکہ تلاوت جو ہے اس سے دل نرم ہوتے ہیں، دلوں کے اندر جو چھپے ہوئے اور دل کے جو ہمارے کالے ہو جاتے ہیں اس کو دھوتا کیا ہے؟ تلاوت ہے. اسی لیے تلاوت کرنے سے آپ دیکھیں شفا ملتی ہے، انسان کا دل صاف ہوتا ہے، دل نرم ہوتا ہے. تو سب سے پہلا کام رسول کو کیا دیا گیا؟ تاکہ آپ تلاوت کریں. اب تلاوت کرنے کا کہا گیا، دیکھیں پڑھنے کا نہیں کہا گیا. تو بہترین طریقے سے تجوید نہیں آتی تو تجوید سیکھیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ خود سیکھیں، لوگوں کو اپنا پڑھ کے سنائیں تاکہ آپ کی بہتر ہو جائے تجوید، اور ہمیشہ لگے رہیں. وہ قاری حذیفی کے بارے میں جب ہم نے نیا کورس شروع کیا تھا نا، مجھے یاد ہے تو میں سوچتی تھی کہ قاری حذیفی نے تجوید میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے. مطلب اٹ واز سچ اے تھنگ فار می کہ تجوید میں کیا پی ایچ ڈی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اتنی اس کے اندر گہرائی ہے. تو اس لیے ہمیشہ تلاوت کی کوشش کریں اور اس کو سیکھیں. پھر کیا کرتا ہے کہ وہ تمہیں وہ یزکیکم، تزکیہ کرتا ہے. یعنی آپ تزکیہ کیا کہ اندر سے ساری گندگی کو نکالنا اور بھلائی کو ڈال دینا. تو وہ تمہارے اندر پاک کرتا ہے. جیسے کپڑا گندا ہو جاتا ہے نا، میلا، اب آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مل مل کے دھوتے ہیں. کیوں دھوتے ہیں؟ تاکہ وہ صاف ہو جائے، اجلا ہو جائے. یہی ہے تزکیہ بس. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یعلمکم الکتاب، کہ وہ تمہیں کتاب سکھاتا ہے. یعنی کتاب صرف یہ نہیں کہ تلاوت کی گئی ہے، اب آپ دیکھیں کتاب کی وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. یعنی اس کے اندر کی جو احکامات ہیں، جو علم ہے، جو فقہ ہے، وہ سب کی سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس دین کے اندر کوئی اور ایڈیشن سبٹریکشن نہیں ہو سکتی. پھر جو تم نہ جانتے تھے لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. کب یاد رکھنا اللہ کو؟ ہر جگہ، چاہے محفل میں بیٹھے ہیں، گھر میں ہیں، کہیں بھی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر اپنی زبان سے جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ دل میں ہمیشہ موجود ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں بھی ہو، جیسے کل ہم نے کہا تھا نا، اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ کا تقوی ہر جگہ جہاں کہیں آپ ہو. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر جگہ. اب آپ دیکھیں، کبھی آپ نے دیکھا کہ جو اسکالرز ہوتے ہیں، دین والے ہوتے ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھے سارا وقت ہر بات میں اللہ تعالیٰ کے نام لیں گے، ہر بات میں کوئی حدیث کوٹ کریں گے، ہر بات میں قرآن کی کوئی آیت کوٹ کریں گے، ہر وقت اللہ کی بات کریں گے. وہ کیا ہے؟ ان کے دل میں اللہ ایسا بسا ہوتا ہے نا، وہ ہر وقت اللہ ہی کو یاد کرتے رہتے ہیں. اور جب کیا کرتے ہیں؟ کیا کرو؟ اللہ کو یاد کرو، یعنی ذکر کرو. ذکر کیا ہے؟ نماز ذکر ہے، تسبیحات ذکر ہیں، استغفار ذکر ہے، درود شریف ذکر ہے، سب کچھ جو کچھ تمہیں ہے بس ذکر کرتے رہو. اور کیا کرو؟ وشکرولی، اور اللہ کا شکر ادا کرو. کیا خیال ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. گنے نعمتیں، گن سکتے ہیں اپنی نعمتوں کو؟ اگر ایک زندگی کیا کہ 10 زندگیاں بھی مل جائے نا تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کم ہے. ساری زندگی سجدے میں بھی پڑے نا پھر بھی بہت کم ہے. تو شکر کس کا ادا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ وَلَا تَكْفُرُونَ، ناشکری نہ کرو، انکار نہ کرو، شکایتیں نہ کرو، اللہ کو جھٹلاؤ مت. کیوں؟ کیونکہ یہ سب کچھ نعمتیں دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ نے خاص ایمان لانے والوں کو مخاطب ہو کر کہا. یاد رکھیں جب کوئی بھی آیت آتی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ خاص ہو گیا حکم، یہ میرے اور آپ کے لیے ہے. سو اپنے کانوں کو نا ایک دم سے اٹینٹیو کر لیں. اوکے، واٹ از اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹیلنگ می؟ کیا حکم دے رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو. کیونکہ جب تم کیا کرو گے؟ رسول کی پیروی کرو گے، دین پر چلو گے تو آسانی نہیں ہے، مشکلات آئیں گی. اسلام میں داخل ہو جانا یا دین پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کے پاس تمام آزمائشیں، مشکلات ختم ہو جائیں گی. نہیں، آئیں گی، دونوں صورتوں میں آئیں گی، چاہے آپ دین میں ہیں یا نہیں ہیں، آئیں گی. صحیح. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ بالصبر والصلاۃ، صبر کرنا ہے مصیبت پہ. اور پہلے آپ دیکھیں صبر کہا گیا، پھر نماز کہا گیا.
اللہ نے یہ نہیں فرمایا پہلے نماز پڑھو پھر صبر کرو، نہیں، پہلے صبر کرو پھر نماز پڑھو، کیونکہ صبر کریں گے تو صبر ملے گا. صبر نہ کرے اور سارا وقت شکایتیں کرے، صبر اس کو نہیں ملتا. صبر کرنے سے صبر ملتا ہے. اور کیا کرے؟ نماز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ دیکھیں ہر تکلیف میں کیا کرتے تھے؟ وضو کرتے تھے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. کوئی تکلیف آئی ہے نا، بچے نے ہی پریشان کر دیا. آپ کا بچہ مثال کے طور پہ کھانا نہیں کھاتا، چھوٹی سی مثال ہے نا، جن کے ینگ چھوٹے بچے ہوں گے، اب آپ کیا کریں؟ فوراً کیا کریں؟ 2 نفل نماز پڑھے، اللہ سے دعا کرے اللہ تو میرے لیے آسان کر دے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی صبر کیا ہے کہ دل کو انسان مایوسی اور زبان کو شکوے سے روک دے. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، ہر وقت بھی پازیٹیو. پھر فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. اور ہم ضرور تمہیں خوف اور خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. اب یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے کہہ دی یہ ہوگا ہی ہوگا. بی الرٹ، بی پریپیئر فار اٹ. یہ سب کچھ ہوگا، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. کس کس چیز سے؟ سب سے پہلے تو خوف سے، خوف و خطر کے ساتھ جنگیں ہو جائیں گی. فار ایگزامپل کسی دشمن کا خوف ہو جائے گا، جان کا خوف ہے، کچھ نہ کچھ یہ رہے گا. پھر کیا ہوگا؟ فاقہ کشی ہو جائے گی، ہنگر پھیل جائے گا، ہر طرف ایک خوف ہوگا، جان و مال کا نقصان ہوگا، کسی کی اور کسی چاہنے والے کی ڈیتھ ہو جائے گی، والدین فوت ہو جائیں گے، بچے فوت ہو جائیں گے، بہن بھائی کسی نہ کسی نے تو جانا ہی ہے نا. ہمیشگی تو صرف اللہ کے لیے، ایک نہ ایک دن تو ہوگا ہی نا. کوئی چیز ہمیشہ یاد رکھے نہیں رہتی، کوئی خوشحالی ہمیشہ نہیں رہتی، کوئی انسان ہمیشہ نہیں رہتا. یہ سب کچھ ہونا ہے. اور کیا ہے؟ جان و مال کے نقصانات، آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. کیوں اللہ تعالیٰ یہ آزمائشیں لے کر آتا ہے؟ کبھی ایسا آپ کو لگتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو آزمائش کے بغیر یاد کریں؟ جو اللہ کو یاد کی اور نماز میں جو رونا آتا ہے وہ تکلیف میں آتا ہے کہ آسانیوں میں آتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ تکلیف میں آتا ہے نا. تکلیف میں جو اللہ کو انسان یاد کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، یقین کریں وہ کبھی بھی اچھے حالات میں نہیں ہوتا. تو یہ تکلیفیں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے آتی ہیں. پھر فرمائے ان حالات میں جو لوگ صبر کریں گے اور جو کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے، ان للہ و انا الیہ راجعون. کوئی چیز چلی جائے کہہ دیں ان للہ و انا الیہ راجعون. گھر چلا گیا، اولاد چلی گئی، اولاد نے نافرمانی کر دی، چھوڑ کے چلی گئی، سب نے ایک دوسرے کو چھوڑ کے جانا ہے. مت کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ سب کو آپ سے راضی کر دے گا. ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. یہ ہوتا ہے صبر کرنے والوں کا ایک ایٹیٹیوڈ کہ جب کوئی بھی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پہلا جملہ جو ان کے منہ سے نکلتا ہے نا وہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ یہ نہیں کہتے ہائی وہ کیسے ہو گیا، اچھا یہ کس نے کیا. کوئی ایسی بات نہیں کرتے. کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اللہ ہی کی طرف واپس لوٹنا. جس نے دیا ہے نا وہی واپس بھی عطا کرے گا. پھر فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایت ہوگی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی اور ایسے ہی لوگ راست رو پر ہیں. یعنی یہ لوگ جو ہوں گے نا جب یہ کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانیاں بھی ان پر ہوں گی اور رحمت بھی ہوگی، اور اصل میں ہدایت والے یہی لوگ ہیں. پھر فرمائے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یقیناً صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لہٰذا جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کر لے. اور جو خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے. چونکہ اہل مکہ جو ہے جہالت کے زمانے میں، یاد رکھیں وہ عمرہ بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے اور بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے، سعی بھی کرتے تھے. یہ جو ہے زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے بھی تھا. وہ کیا کرتے تھے؟ صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے تھے تو دونوں کے اوپر ایک بڑے بڑے بت ان کے اپنے جن کی وہ پوجا کرتے تھے وہ نصب تھے.
تو اسلام آنے کے بعد اب ان کو ہوا کہ کیا ابھی بھی ہم صحیح کر سکتے ہیں، دو کہ وہ بت ہٹا دیے گئے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی اس چیز کا حکم دیا کہ ان کی صحیح کی جائے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. جو لوگ ہماری نازل کی روشن تعلیمات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، بعد اس کے کہ ہمیں انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں. البتہ جو اس کی روش سے باز آ جائے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگے تو میں ان کو معاف کر دوں گا، اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. یعنی کسی کو دین کی کوئی بات پتہ اور اس سے کوئی پوچھے تو یا وہ اپنے باڈی لینگویج سے اس کو بیان نہ کرے، یا ایسا جواب دے کہ بات شک میں چلی جائے، کلیئرلی جواب نہ دے. اس کے لیے آیات اتاری گئی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ آیت قرآن میں نہ اتری ہوتی تو میں کسی کو کوئی حدیث نہ بتاتا. تو اس لیے یہ فرض ہے کہ جب آپ کو کوئی بات پتہ ہو تو آپ ضرور اس کو بتائیں. چھپانا کیا ہے کہ یا تو انسان اپنی باڈی لینگویج سے چھپا دے، یا پھر انسان زبان سے اس کو ادا نہ کرے اور کہہ دے کہ نہیں ایسی کوئی چیز قرآن میں نہیں نازل ہوئی. تو اس لیے اس لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں. اور خاص طور پہ یہ کن کا ایٹیٹیوڈ تھا؟ یہود کے علماء کا. یعنی علماء کے اوپر بہت بڑی ایک رسپانسبلٹی ڈالی گئی ہے. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت میں ہی جان دے دی، یعنی کفر کے یہ ہے کہ ایمان کو چھپا لینا یا قبول ہی نہ کرنا، تسلیم نہ کرنا، اور کیا کیا اسی حالت میں مر گئے، تو ان پر اللہ فرشتوں تمام انسانوں کی لعنت ہے. اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی. تمہارا الہ ایک الہ ہے، اس رحمان و رحیم کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے. اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں. ابھی آپ غور سے نا آیات کو سنیں. اللہ تعالیٰ نے پوری آیات میں نا اس آیت 164 میں ایک پورا نقشہ پیش کر دیا ہے کائنات کا مشاہدہ کرنے کے لیے، کہ ان کے لیے نشانیاں کس میں ہیں؟ آسمان و زمین کی ساخت میں، یعنی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے. رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کے لیے چیزیں لیے ہوئے ہیں، دریاؤں سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کو اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنی اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کے جاندار مخلوق پھیلاتا ہے ہواؤں کی گردش میں، اور ان بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان تابع فرمان ہیں بنا کر رکھے گئے ہیں. بے شمار نشانیاں ہیں، مگر وحدت خداوندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے کھلے آثار کو ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل ٹھہراتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہو جاتے ہیں کہ جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے. یعنی ایسی محبت رکھتے ہیں ان سے کہ جیسی محبت اللہ کے ساتھ کی جائے. یعنی پوری کائنات کی تمام الگ الگ نشانیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مینشن کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیوں کو مینشن کر کے خاص انسان کی توجہ دلائی کہ ان کو بنانے والا کون ہے. کوئی تو خالق ہے نا جو یہ ساری چینجز لے کر آ رہا ہے آسمان و زمین کے اندر. ان تمام کو بنانے والا اللہ ہے. تو محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اس رب سے ہونی چاہیے جو خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، جس نے سب کچھ بنایا ہے. وہ ان سب کا مالک بھی ہے اور ان سب کی تدبیر بھی کرتا ہے، چلانے والا بھی ہے. تو اس سے محبت کرنی چاہیے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سب کچھ ہوتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا. اب ہم سب اپنی اپنی محبتوں کو جانچیں. ہماری محبتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے، یا پھر ان چیزوں سے، چاہے وہ ہماری ہابیز ہیں، چاہے ہمارے کوئی ایسے شوق ہیں، چاہے کوئی ایسے لوگ ہیں، چاہے کوئی ایسے مواقع ہیں، کوئی ایسی خوشیوں کے موقع پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرتے ہیں یا لوگوں کو راضی کرتے ہیں؟ ہم غم کے موقع پہ کیا کرتے ہیں؟ ہم دین کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے اللہ کو راضی کر رہے ہیں کہ لوگوں کے سامنے بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں. واٹ ایور اٹ از، ہم سب نے خود اپنا اپنا جائزہ لینا ہے. ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ ہماری محبت کس کے لیے ہے؟ اور اس محبت کا لیول کیا ہے؟ اللہ کی محبت سب سے آگے ہوگی، پھر رسول کی محبت ہوگی، پھر بندوں کی محبت ہوگی، جن میں والدین کی محبت سب سے زیادہ ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہی سارے کے سارے ہمیں بتا دیے درجات بھی محبت کے. تو انہی درجات کے ساتھ ہی ہم نے
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دے کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ان ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور ساری اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اور جب سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی ہوگی اپنے پیروں یعنی اپنے پیروی کرنے والوں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے، مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا۔ اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج ہی ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے۔ یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ یعنی آگ میں وہ جنہوں نے ایک غلط پریسیڈنٹ قائم کی، لوگوں نے ان کو فالو کیا تو لیڈرز فالوورز سب جہنم میں ڈالے جائیں گے، کوئی کسی کو الزام نہیں دے سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے کتاب اتار دی تھی، پیغمبروں کو بھیج دیا، تو اب انہی کی پیروی کرنی تھی۔ لیکن جب انہوں نے نہیں کیا تو بس ہمیشگی کے لیے کیا ہے آگ، اور اس میں سے کوئی نکلنے کی صورت نہیں پائیں گے۔ فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، لوگوں زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتا ہوئے راستوں پر نہ چلو۔ یعنی حلال سے مراد کیا ہے کہ دو چیزیں یہاں پہ بتائی گئی ہیں کھانے کے لیے خاص طور پہ، حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، یعنی اپنی ذات کے اندر بھی صاف ہو، اور حلال کا مطلب یہ ہے کہ بتوں کے نام پہ وہ کوئی بھی ذبح نہ کیا گیا ہو، کیونکہ کچھ چیزیں اپنی ذات میں تو حلال ہیں، مثال کے طور پہ گوشت کھانا حلال ہے، لیکن اگر وہ گوشت جو جانور ہے وہ کسی مزار پہ یا کسی بڑے بزرگ کے نام پر اگر حلال کیا گیا تو وہ پھر کیا ہو گیا، اس کی اجازت نہیں ہے اس کو کھانے کی، کیونکہ یہ کون سا راستہ ہے، یہ خاص طور پر شیطان کا راستہ ہے۔ فرمایا کہ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تمہیں بدی و فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں، یعنی اللہ کے نام پہ کوئی ایسا میسج آگے فارورڈ نہیں کریں گے جو آپ کو 100% یقین نہیں ہے کہ قرآن میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ اس سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ان کی پیروی کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اچھا اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور رائے راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ ان کی پیروی کرتے چلے جائیں گے؟ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانگ پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یعنی کس طریقے سے لوگوں کی مثال کیسی ہے، جانوروں جیسی ہے کہ وہ جو جانوروں کا چرواہا ہوتا ہے وہ بلاتا ہے تو بس اس آواز کے پیچھے چل پڑتے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا کہ وہ کس کے پیچھے جا رہے ہیں اور کس کی طرف وہ بلا رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی مثال کے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کو سمجھ نہیں آتی۔ یعنی یہ تین ایسی اللہ تعالیٰ نے سینسز دی ہے کہ جن سے انسان ہدایت پاتا ہے، لیکن وہ اس کو استعمال نہیں کرتے تو اس لیے وہ کیا کرتے ہیں، بھٹک گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم حقیقت میں اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو پاک چیزیں ہم نے جو تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یعنی کھانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن کیا ہے، کیا کھانا ہے اس کے بارے میں بتا دیا، اور کیا کرو، شکر کرو اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، یعنی جو حرام ہے نا اس کی یہاں لسٹ دے دی گئی ہے، اور وہ کیا ہے، مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو پھر اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اگر مجبور ہو جائے، مرنے کے قریب ہو جائے، تو پھر اگر ان میں سے ذرا سا اتنا کھا لیا کہ بس جان بچ جائے تو پھر اس کی اجازت ہے۔
ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا، حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکامات کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھین چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہیں کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، یعنی نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے دلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیروی نہ کر کے جبکہ جان چکے ہیں، پتہ بھی لگ گیا ہے کہ کس چیز میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، پھر بھی ڈٹے ہوئے آگ کے اوپر، کوئی ان پر اثر ہی نہیں ہو رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے فما اصبرہم علی النار، کس قدر صبر کرنے والے ہیں آگ کے اوپر۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے دلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ اب یہاں پہ آیت البر یعنی وہ آیت ہے کہ جس کے اندر نیکیوں کو شامل کر دیا گیا ہے کہ کس کس طریقے سے نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں، یا کن کن احکامات یا کن کن اعمال کو نیکی سمجھا جاتا ہے، اس کی لسٹ دی گئی ہے۔ فرمایا نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف لے کر یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخرت اور ملائکہ کو، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنے دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگی مصیبت کے وقت حق اور باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ یہ ہے راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ یعنی متقی کی تمام یہ کوالٹیز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یاد دے دی ہے، کیونکہ ان سے چاہے کہ وہ مال دینا ہو، کہ تعلقات قائم کرنا ہو، کیونکہ آج ہم نے کیا پڑھا تھا حدیث میں کہ لا يدخل الجنت قاطع، کہ جو بھی نہیں داخل ہوگا جنت میں قطع تعلقی کرنے والا، ان کی مدد نہ کرنے والا رشتہ داروں کی۔ تو یہ سب وہ کوالٹیز ہیں کہ جو حقوق العباد یعنی اللہ کے حق کے بعد بندوں کے حقوق بتا دیے گئے کہ ادا کرنے والا ہی اصل کون ہے؟ متقی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھا گیا ہے۔ قصاص کا مطلب کیا نہیں؟ یعنی خون کا بدلہ، کہ آدمی کے ساتھ وہی کیا جائے جو اس نے کیا ہے۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی کے بدلے لیا جائے گا، غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے گا، عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو عورت ہی سے قصاص لیا جائے گا۔ ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو، یعنی اس کو معاف کر دینے کے لیے تیار ہو، تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے، یعنی اس کو پے کرنا ہوگا خون بہا۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ عقل و خرد رکھنے والوں تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ یعنی قاتل کو سزا دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے آپ معاشرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے۔ یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا۔ یعنی جب بھی کوئی شخص مر جاتا ہے سب سے پہلے اس کی وصیت پوری کی جائے گی اور پھر اس کے بعد اس کا مال وراثت کا تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر کوئی اپنے مال میں سے وصیت کرتا ہے تو صرف 1/3 کی وصیت کی جا سکتی ہے، اور 1/3 مال بھی کیا ہوگا؟ نان وارث کو دیا جائے گا، نہ کہ وارث کے لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وارث کو میرا 1/3 مال جو ہے چلا جائے، وہ نان وارث کے لیے وصیت کر سکتا ہے۔
اللہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ البتہ جس کو یہ اندیشہ کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصداً حق تلفی کی ہے تو پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کو اللہ تعالیٰ نے کیوں فرض کیا ہے؟ اب یہاں پر کچھ روزے کے احکامات ہیں اور ان کی آیات ہم پڑھیں گے۔ یہ اے لوگوں جو ایمان لائے، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ سیام کہتے ہیں، السیام سے مراد کیا ہے کہ بچ جانا۔ تو روزے کو السیام کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں انسان اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک دیتا ہے اور اسی طریقے سے گناہوں سے انسان اپنے آپ کو روک دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ کیوں فرض کیا رمضان کا؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی تمہارے لیے پہلے تو نہیں ہے جس کے لیے فرض کیا گیا، پہلی امتوں کے لیے بھی روزہ فرض تھا، ہاں ان کا طریقہ روزے کا ڈیفرنٹ تھا۔ اور یہ روزہ تمام امتوں پہ فرض کرنے کی وجہ کیوں تھی؟ کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تم اللہ کانشیس بن جاؤ گے۔ یعنی رمضان کا مہینہ فرض ہونے سے پہلے، یعنی رمضان کے مہینے میں روزے فرض ہونے سے پہلے صحابہ جو ہیں وہ کہتے تھے کہ ہم مکہ میں 3 دن کے روزے، کوئی بھی 3 روزے رکھتے تھے، لیکن جب روزے فرض ہو گئے تو اس کے بعد پورے مہینے میں روزے رکھے جانے لگے۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں ان کی تعداد پوری کر لیں، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ 1 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ یعنی روزہ جو ہے سفر پر، یا پھر کوئی عورت پریگننٹ ہے، دودھ پلا رہی ہے، بیمار ہے کوئی شخص، تو اب اس میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن دوسرے دنوں میں پھر اس کو پورا کیا جائے گا پہلے۔ اور اگر کسی کو پرماننٹ بیماری ہے، وہ تو کر ہی نہیں سکتا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ 1 مسکین کو 1 وقت کا ایسا کھانا کھلائے گا جو خود کھاتا ہے۔ لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ تم روزہ رکھو۔ رمضان وہ مہینے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب رمضان کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جلا دینے والا، تو یہ مہینہ بھی جو ہے ہمارے گناہوں کو جلاتا ہے، اسی لیے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں کیوں اس کی امپورٹنس کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ یاد رکھیں کہ اس سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں وہ بھی رمضان میں ہی نازل ہوئی تھی۔ اور قرآن کے اندر کیا ہے؟ انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی ہے اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کا لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر دے۔ یعنی روزہ سے کیا ہوگا؟ آپ کے اندر تقویٰ آئے گا، اور رمضان میں جب آپ قرآن میں جو ہے اس سے اپنے آپ کو جوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو ہدایت ملے گی۔ یعنی قرآن از بیسیکلی ان اینکر ہے، یہ آپ کی زندگی کو ثابت قدمی دیتا ہے ہدایت کے اوپر۔ جیسے کبھی آپ نے شپ دیکھی ہوگی نا، اگر اس کا اینکر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جیسی ہوا چلے گی شپ فوراً ڈوبی جائے گی، پلٹ جائے گی۔ تو ہماری زندگی کا اینکر بھی کیا ہے؟ کہ یہ قرآن ہے، یہ ہمیں بالکل فوکسڈ رکھتا ہے ٹورڈز اللہ سبحانہ تعالیٰ، جنت الفردوس، صراط المستقیم۔ پھر فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ نرمی چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا۔ یعنی روزہ رکھنا کو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر کوئی تنگی ڈال دی، اللہ تعالیٰ نے آسانی ہے، آسان ہے، رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ تاکہ تم روزے کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار کرو، اعتراف کرو اور شکر ادا کرو۔ یعنی روزہ تمہارے اندر یہ ایٹیٹیوڈ پیدا کرے کہ تم روزے میں بھی کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ کبھی شکر ادا کیا؟ آپ ماشاءاللہ اتنے بہت سارے لوگ یہاں پہ قرآن سننے کے لیے آئے ہیں، سمجھنے کے لیے آئے ہیں، کیا اس نعمت پہ شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی؟ الحمدللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان کے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔
یہ بات انہیں تم سنا دو شاید کہ وہ راہ راست پر آ جائے. یعنی یہاں پہ رولز دے دیے گئے ہیں کہ دعا جب بھی انسان کرے کس کو کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ. آپ سوچیں کہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ایک وہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے لوگوں کے تھرو جائے, اور ایک ہوتا ہے کوئی آپ کو بڑا جو لیڈر ہے, کنگ ہے, پریزیڈنٹ ہے, وہ کہہ دے کہ آپ ڈائریکٹ مجھ سے آ کے ملیں. تو وہ ڈائریکٹ ہونا کتنی بڑا انسان اس چیز کے لیے اپنے آپ کو بلیسڈ فیل کرتا ہے کہ اچھا میں ڈائریکٹ ہو سکتا ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا میرے بندوں سے کہہ دے, یہ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. بندوں کو کہہ دو ڈائریکٹ مجھ سے مانگے, میں ان کے قریب ہی ہوں. قریب سے مراد کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ ہمارے قریب ہے, جانتا ہے کہ ہماری مجبوریاں ہیں. جب آپ اللہ کو پکارتے ہیں نا, دعا کرتے ہیں, یاد رکھے اللہ سن رہا ہے, اللہ جانتا ہے. کچھ چیزوں کو وہ وقت سے پہلے نہیں دیتا, کیونکہ اگر دے دینا تو ہمارا نقصان ہو جائے. اس لیے دعا کرتے رہے. دعا کرتے رہنے میں ہی ہمارے لیے بھلائی ہے. ان دعاؤں کو جو نہیں قبول ہوئی ان کا بھی ایک قیامت والے دن وہ کہتے ہیں ایک مومن آئے گا اور ایک انبار لگا ہوگا نا اجر کا, ثواب کا, نیکیوں کا. تو وہ پوچھے گا یا اللہ یہ تو میں نے ساری نیکیاں کی نہیں ہے, یہ کون سی نیکیاں ہیں؟ تو وہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہ جو تم نے دنیا میں دعائیں کی تھی نا, یہ ان کا اجر دیا جا رہا ہے یہاں پہ. تو بندہ کہے گا کاش میری زندگی میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی, کیونکہ اس دن تو اجر ثواب اور نیکیاں بہت بڑی ایک رحمت ہوں گی اللہ تعالیٰ کی. تو اس لیے خاص طور پہ رمضان آنے والا ہے, تہجد کے وقت یعنی سحری کے وقت کی دعا, استغفار کرنا. اسی طریقے سے افطاری کے وقت پلیز اپنے ساری چیزیں ویزیں بنا کے خالص ہو کے بالکل ہر ایک کو بتا دیں کہ میں آپ سب لوگوں کے لیے اس وقت دعا کری ہوں, تو پلیز آپ مجھے ڈسٹرب نہ کریں. بچوں کو بھی اس چیز کے لیے موٹیویٹ کریں کہ سب مل کے اس وقت کیا کریں, دعا کریں. اور پھر اسی طریقے سے روزے کے وقت دعا کریں, ظہر کی نماز کے بعد دعا کریں, اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. جب آپ نماز کے اندر سجدے میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے. آپ تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. لیلۃ القدر کی رات تو بس اتنی دعائیں کریں کہ بس سوچیں کہ یہ میری آخری رات ہے, اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ دنیا کے لیے بھی دعا مانگے, دنیا کے لیے بھی دعا مانگے, اپنے بچوں کی دنیا کے لیے بھی, رزق کے لیے اور صحت کے لیے اور ایمان کے لیے اور اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنے کے لیے, ان سب چیزوں کے لیے خوب خوب اللہ تعالیٰ سے کیا کرنی ہے, دعائیں کرنی ہے. اور دعا کے آداب ہیں. دعا کے آداب کیا ہے کہ پہلے جیسے ہمیں سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا سکھایا, پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں, اللہ کی تعریف کریں. آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی کی تعریف کر کے کچھ کہتے ہیں تو کتنا دل ایک دم نرم ہو جاتا ہے. اور یہ تو انسان ہے, اور آپ سوچیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف تو میرے خیال میں کتنی بھی ہم کریں وہ اس سے بہت بالا تر ہے, وہ تو وہ عیب ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں, پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں, پھر دعا کریں. پہلے اپنے لیے دعا مانگیں, پھر اس کے بعد اپنے بعد سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا کریں, پھر اپنے بچوں کے لیے دعا کریں, پھر امت کے لیے دعا کریں, پھر ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو آپ کے نیبرز ہیں لیکن وہ اسلام سے دور ہیں, ان کے لیے دعا کریں. یعنی آپ کو ہر ایک کے لیے دعا کرنے پہ جس کے لیے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ وہ سب دعائیں آپ کے لیے بھی قبول کر رہے ہیں. تو اس لیے خوب دعا کریں اور پھر اس کے بعد درود پڑھیں. تو انشاءاللہ پورا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور دعاؤں کو سنتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں, میں ان کی پکار سنتا ہوں, جواب دیتا ہوں, یعنی قبول بھی کرتا ہوں. پھر فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم, تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا. یعنی پہلے یہ چیز مینشن نہیں تھی تو صحابہ کو کنفیوژن ہوتی تھی کہ اگر وہ اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں, صحبت کرتے ہیں, تو کیا یہ حلال ہے, کر بھی لیتے تھے, اور پھر ان کے اندر ایک گلٹ ہوتا تھا. تو یاد رکھیں اسلام جو ہے انسان کو گلٹ سے نکال کے بالکل ایک ہدایت کے ساتھ اور بالکل ایک کلیئر مائنڈ کے ساتھ عمل کی طرف بلاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے اس چیز کو خاص احکامات نازل کر دیے تاکہ ان کے دل جو ہے وہ گلٹ سے پاک ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو. لباس ہے نا اپنے شوہر کے لیے, ہم سب بیوی ہے, یاد رکھیں اپنے شوہر کے لیے لباس بننا ہے. وہ اس لباس کے اندر کیا ہوتا ہے, اس لباس کو پروٹیکٹ کرتا ہے, وہ ہمیں ان کے راز کو لوگوں سے نہیں شیئر کرنا, ان کی برائیوں کو لوگوں سے شیئر نہیں کرنا. اگر آپ کے اور ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا تو وہ لوگوں کو جا کے اپنی ماں کو اور باقی لوگوں کو مینشن نہیں کرنا, کیونکہ آپ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں.
اگر آپ ان کو جا کے لوگوں کے سامنے ان کی برائیوں کو کھول رہے ہیں تو پریکٹیکلی اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے اس لباس کو کھول رہے ہیں. شوہر آپ کا لباس ہے تو آپ جب اس کی پروٹیکشن کر رہے ہیں تو اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو بھی پروٹیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی اپنے شوہر کے جا کے عیب دوسروں کو بتائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ کیا کہا ہے کہ لباس ہے، مشکلات میں اس کی مدد کرے، اور اگر کوئی ناچاکی ہو جاتی صبر کرے. سارے لوگ بدل جاتے ہیں، صرف انتظار ہمیں نہیں ہوتا. اچھے اچھے شوہر سب بدل جاتے ہیں، اس لیے کوئی جلد بازی نہ کرے. اللہ کی رضا کے لیے شوہر کے ساتھ بھی جو بھی آپ اس کے ساتھ اچھے عمل کر رہے ہیں نا اور نیکی کرے، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم. اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، یعنی ایک تعلق قائم کر رہے تھے اور تم شور نہیں تھے، مگر اس سے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا. اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کیے اسے حاصل کرو. نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم سیاہی شب کی دھاری سے سپیدے صبح کی دھاری تک نمایاں نظر آ جائے، یعنی جب وقت داخل ہو جائے تو وہاں پر پھر کھانا پینا بند کر دو. ثم اتموا الصیام الی اللیل، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو. یعنی اب یہ کام روزے کی حالت میں نہیں کیے جائیں گے. جب آپ روزہ افطار کر لیں گے تو بیوی سے تعلق قائم کرنا ہے یا کھانا پینا، اس کی اجازت ہے. اور جب تم مسجدوں میں یعنی اعتکاف کرو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو. اور یہ جو آیت ہے نا وَأَنتُمْ کہ مسجدوں میں وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِد، تو بہت سارے علماء اس بات کو دلیل بناتے ہیں کہ اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہی ہے، گھر پر نہیں ہے. واللہ اعلم. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی بندی ہوئی حدیں ہیں، اس کے قریب نہ پھٹکنا. اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے. اور تم لوگ نہ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ، نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں وہ دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصدم ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے. یعنی رشوت نہ دو کہ اپنے آپ کو دوسرے کا جو ہے مال باطل طریقے سے کھا لو. لوگ تم سے چاند کی گھٹی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، یعنی چاند کیوں بڑا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے، ایک ہی جیسا کیوں نہیں ہے. یعنی کتنا آپ دیکھیں کہ سوال کتنا زبردست ہوتا تھا صحابہ کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین اور حج کی علامتیں، یعنی چاند کی یہ بڑھتی گھٹتی جو روز دن چینج ہوتے ہیں وہ کیا ہے، تاکہ تم اپنے مہینے بدلے جا سکے. اور حج کی یعنی تمام جتنے بھی تمام ہمارے دینی شاعر ہیں ان کے یعنی ان کو متعین کیا جا سکے ان کے دنوں کو، اور خاص طور پہ یہاں حج کو مینشن کیا گیا ہے. نیز ان سے کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو. نیکی تو اصل یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے، لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے سے ہی آیا کرو. اللہ تعالیٰ البتہ اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو. اب یہاں پہ خاص طور پہ یہ جو بتایا جا رہا ہے چونکہ آگے حج کے تمام احکامات آ رہے ہیں، تو لوگ جب ایک دفعہ حج کے لیے نکل جاتے ہیں تو کیا کرتے تھے، اب دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے. وہ سمجھتے تھے اب یہ حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ کہہ دیا کہ نہیں، دروازے سے واپس داخل ہو سکتے ہو. کیا ہوتا تھا کہ وہ جب ایک دفعہ حج کے لیے نکل گئے تو اب ان کو لگتا تھا کہ اب دوبارہ اگر ہم دروازے سے کسی کام سے واپس آئیں گے احرام کی حالت میں تو یہ گناہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو رد کر دیا کہ نہیں، آیا جا سکتا ہے. اصل چیز کیا ہے، اللہ کا تقوی. پھر فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم اللہ کی راہ میں لوگوں سے لڑو جس سے تم لڑتے اور جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہاں پہ جنگ کے اور جہاد کے احکامات دیے جا رہے ہیں. ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. اور مسجد الحرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑے تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ لڑنے سے نہ چکے تو تم بھی بتکلف انہیں مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے. پھر اگر وہ باز آ جائے تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی بار بار ان کو رعایت دو، ان کو موقع دو معافی مانگنے کا. تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ باز آ جائے تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں. ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرامی ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا.
لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اس پر دست درازی کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ یعنی اصل کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنا ہے، ایسے کاموں سے بچنا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اللہ کا احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، احسان کا مطلب کہ حسن سے، بہت اچھے طریقے سے کوئی کام کرنا۔ تو ہر عمل جو ہے وہ اس کی خوبی کیا ہے کہ اس کو بہت ہی بہترین طریقے سے کرنا چاہیے۔ یعنی یہ تقویٰ کا اگلا درجہ کیا ہے، احسان۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گھر جاؤ یعنی روک گئے، ویزا نہیں آیا، اپنے احرام باندھ لیا اور پھر نکلنے لگے تو فلائٹ کینسل ہوگی، کوئی بھی ہو جائے، تو اب کیا کرو، جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو، اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ تک نہ پہنچ جائے، مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوائے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پہ روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے تو تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ، تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے تو وہ حسب جو بھی قدرت قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 دن کے روزے حج کے زمانے میں اور 7 جو ہے گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 روزے رکھ لیں۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد الحرام کے قریب نہ ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل یعنی کوئی ایسے بیوی کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہ کر لے یا کوئی ایسی باتیں نہ کرے، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ، اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے، بس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ یعنی بہترین چیز کیا ہے کہ حج میں تقویٰ، اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ یعنی اگر کوئی وہاں پہ حج کے لیے جاتا ہے ساتھ کوئی کاروبار کر لیتا ہے تو کوئی برائی نہیں۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم سب لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں وہاں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر دو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، یعنی مینا میں جو 3 دن تم رہو گے تو کیا کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ کیسے کہ جیسے پہلے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس طرح اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بہت فرق ہے۔ ان میں سے کوئی تو ایسا ہے، اللہ اکبر، کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی دے، سب کچھ دے دے۔ ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی وہ خالی اللہ سے دنیا کی دعائیں مانگتا ہے وہاں پر، یا پھر عام بھی اس کی دعائیں ایسی ہی ہوتی ہیں، اور کوئی ان میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ یعنی آپ دیکھیں دنیا کی دعا مانگنا کوئی برائی نہیں ہے، اس کو بھی خوب خوب اللہ سے مانگے اور آخرت بھی مانگے۔ ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ گنتی کے چند روز ہیں یعنی حج کے، جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنی چاہیے۔ پھر جو کوئی جلدی کرے تو 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ زیادہ دیر ٹھہر کر پلٹا تو تب بھی کوئی حرج نہیں۔ یعنی مینا میں اگر کوئی زیادہ رکتا ہے کوئی کم رکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ یہ دن اس نے تقویٰ کے ساتھ بسر کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ تمام عبادات میں جو چیز بار بار مینشن کی جا رہی ہے نا، وہ کیا ہے، تقویٰ۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو، خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور تمہاری پیشی ہونے والی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، انسانوں میں سے کوئی ایسا ہے جس کی باتیں تمہیں دنیا کی زندگی میں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہیں،
اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، یعنی اللہ کی قسمیں کھاتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ جب اسے اقتدار حاصل ہوتا ہے تو زمین اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے، نسل انسانی کو تباہ کرے۔ حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا ہے فساد کرنے کو ہرگز پسند نہیں کرتا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے۔ کہ اب آپ دیکھیں کہ اس میں جو ایٹیٹیوڈ نظر آتا ہے نا، نہایت متکبر، نہایت تکبر کرنے والا، ایگو سے بھرا ہوا۔ جب اسے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے، وہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ دوسری طرف انسانوں میں سے کوئی بھی ایسا ہے، کوئی ایسا بھی ہے جو رضا الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ یہاں پہ دیکھیں رؤوف بالعباد، یعنی رحمت سے بھی اگلا درجہ کیا ہے؟ رؤوف کا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان لانے والو پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ، یعنی آدھے آدھے مت آؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہے، اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم سے لغزش ہوگی تو خوب جانو کہ اللہ سب پر غالب، حکیم و دانا ہے۔ ان تمام نصیحت و ہدایتوں کے بعد لوگ اگر سیدھے نہیں ہوں تو اب کیا وہ اب اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے فرشتوں کے پرے ساتھ لیے ہوئے خود سامنے موجود ہو اور فیصلہ ہی کر دیا جائے؟ اور یہ کب ہوگا؟ قیامت والے دن۔ یعنی اگر لوگ دنیا میں نہیں مانگتے تو وہ کیا قیامت کا انتظار کرے؟ جب قیامت آ گئی اور قیامت سے پہلے جیسے ہی انسان مرے گا تو اس کی قیامت تو آ ہی گئی، تو کیا وہ جب مر جانے کے بعد پھر یہ سارے کام کرے گا؟ آخر کا سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ایسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں، اور پھر یہ بھی ان سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدلتی ہے اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے۔ جن لوگوں کی کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند ہے۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے۔ رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایسے لوگ کہ جن کی دنیا ہی، جن کا جو کہتے ہیں نا فوکس ہے، گول ہے، بس وہ دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اور جو لوگ دین میں آتے ہیں وہ مومن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو دنیا پرست ہیں، ان کو وہ لوگ، وہ مومن، وہ صحابہ بیوقوف لگتے تھے کہ جنہوں نے آخرت کمانے کے لیے اپنی دنیا چھوڑ دی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ قیامت والے دن پھر ان لوگوں کا جو مقام ہوگا وہ بہت بڑا ہوگا، اور سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ وہ جو جگہ ہوگی اور وہ مقام ہوگا وہ کیا ہوگا؟ دائمی ہوگا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تو اللہ تعالیٰ تو رزق دیتا ہے ہر ایک کو بے حساب، جسے وہ چاہے۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی، اختلافات رونما ہوئے، تب اللہ نے نبی بھیجے اور راست روی پر بشارت دینے والے اور کجروی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتابیں برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کریں۔ اور ان اختلافات کے رونما ہو جانے کی وجہ یہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا گیا نہیں تھا، یہ نہیں تھا، بلکہ اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں علم دیا جا چکا تھا۔ انہوں نے روشن ہدایت پا لینے کے بعد میں اس لیے حق چھوڑ دیا کہ مختلف طریقے نکالے کہ واپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ بس جو لوگ انبیاء پر ایمان لائے، اللہ انہیں اپنے اذن سے اس کا اللہ تعالیٰ نے حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، راہ راست دکھا دیتا ہے۔ پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا؟ اللہ اکبر۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، ایسی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے
کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے. یہ آیت یاد رکھا کریں جب بھی مشکلات میں ہو، تکلیف میں ہو، کہ اللہ کی مدد آئے گی. صبر کرنا ہے، تقویٰ کرنا ہے، احسان سے ڈٹے رہنا ہے، تو یاد رکھیں مدد ضرور آئے گی. صرف تھوڑا سا صبر، تھوڑا سا انتظار. لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں؟ جواب دو جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا. تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا، اب وہ تمہیں ناگوار ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. بہت دفعہ زندگی میں ایسے فیصلے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے جو ہمیں نہیں پسند ہوتے، لیکن اسی میں ہو سکتا ہے ہمارے لیے بھلائی ہو، اسی میں ہمارے لیے آسانی ہو، اور اسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہو. اللہ جانتا ہے نا، ہم نہیں جانتے. لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ اللہ سے لوگوں کو روکنا اللہ کے راستے سے، اور اللہ تعالیٰ سے کفر کرنا، اور مسجد الحرام کا راستہ اللہ والوں پر بند کرنا، اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور فتنہ خوریزی شدید تر ہے. وہ تم سے لڑتے ہی جائیں گے حتیٰ کہ ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے ہی پھیر لے جائیں. اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے. یعنی مرتد اگر ہو گیا تو وہ جو نیکیاں کی تھی نا وہ بھی ساری چلی گئی. ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے، اللہم انی اسألک الحسن الخاتمہ، اللہ تعالیٰ ہمارا بہترین خاتمہ کر، کیونکہ اسلام کی حالت میں مرے تو تبھی نجات ہے، ورنہ تو پھر کوئی نجات نہیں. برخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا، جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں، اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا ہے اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے اللہ کی محبت کیسے نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت، کہ اگر اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی، ہم تو جہاد سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کی راہ میں جنگ کرنا ہی جہاد ہے. سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ اب اللہ کی راہ میں اپنے نفس کو مارنا. تو جس اللہ کی راہ میں یہ جہاد کیا نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی پچھلے گناہ بھی معاف کر دے گا اور اپنی رحمت سے اس کا نوازے گا. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے؟ جنت. اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار. تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ عطا فرمائے گا. پوچھتے ہیں شراب و جوئے کا کیا حکم ہے؟ اب یہاں پہ شراب کا سب سے پہلا حکم تھا کہ جس میں شراب کو حرام قرار دیا گیا، یعنی منع کر دیا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات جو ہے نا آہستہ آہستہ ان کو حرام کیا گیا، تاکہ لوگ جو ہیں ایک دم سے ایسا معاشرہ کہ جس میں شراب اتنی عام ہے اس کو ایک دم سے بند کرنا مشکل تھا. تو یہاں پہ پہلا حکم دیا گیا. لوگ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے. پوچھتے ہیں ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے. اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو. یعنی حکم، یعنی سوال پوچھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ کلیئرلی ان کے جوابات دے رہے ہیں. پوچھتے ہیں یتیموں کا کیا معاملہ ہے؟ یعنی اب دیکھیں سوالات پہ سوال. یتیموں کا کیا معاملہ ہے؟ کو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہے وہی اختیار کرنا بہتر ہے، یعنی جو اس میں بہتری ہو. اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک کر دو، یعنی ملا لو، تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مذائقہ نہیں. اگر وہ تمہارے ہے تو بھائی بندی. برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے. اللہ چاہتا تو اس معاملے پر تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو احکامات نازل کرتا ہے اپنی حکمت کے ساتھ نازل کرتا ہے. یعنی یقین کی کفالت کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت والے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا، اور اپنی 2 انگلیوں کو ملا کر دکھایا تھا. تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہے. یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں،
اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے۔ یعنی شادی کے لیے سب سے بہترین عورت کون ہے؟ کہ جو ایمان میں سب سے بہترین ہو، تو اس کے دین کی وجہ سے اس کو پسند کیا جائے۔ پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے؟ کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رکھو، یعنی عورتوں سے ازدواجی تعلق قائم کرنا، صحبت کرنے کو یہاں پہ منع کیا گیا ہے حیض کے دوران، اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائے، یعنی ان سے وہ جو ازدواجی تعلق قائم نہ کرو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ پھر جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ، اس طرح جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہے اور پاکیزگی اختیار کرے۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو، یعنی اولاد اس سے یعنی پیدا کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہو۔ یہاں پہ بھی کیا ہے؟ تقویٰ۔ خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہاری ہدایت کو مان لیں تو انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری سنا دو۔ یعنی شوہر اور بیوی کے آپس کے تعلقات میں سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ کہ ایک دوسرے کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے کیا ہوگا؟ یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب انسان کے اندر تقویٰ ہوگا۔ اللہ کے نام پر کوئی ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جس سے مقصد نیکی اور تقویٰ بندگان الہی کے بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہے۔ اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، اگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ یعنی وہ قسم کہ جو آپ نے سچے دل سے کھائی تھی کہ میں یہ کام نہیں کروں گی، اور بعد میں وہ قسم توڑنا پڑا، تو اب کیا اس کا کفارہ دینا ہوگا؟ اور کفارہ کیا ہے؟ کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا انہیں کپڑا پہنائے، یا ایک غلام آزاد کرے، یا پھر 3 دن کے روزے رکھنا۔ کب ہوگا؟ کہ جب کوئی پکی قسم کھا کے اور پھر توڑ دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسے عادتاً قسمیں کھاتا رہتا ہے، واللہ واللہ کہتا رہتا ہے، تو اس پہ ایسی کفارہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھے، یعنی ایلا کر لیتے، قسم کھاتے ہیں کہ میں تم مجھ پر ایسی ہو کہ جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ یہ زمانے جاہلیت میں قسم کھائی جاتی تھی، تو وہ عورت کائنڈ آف آپ سوچیں ایک طلاق ہوتی، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، یعنی 4 مہینے۔ اب یا تو کیا کریں؟ اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی اور جانے رہے تو اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے، یا تو اس کو 4 مہینے کے اندر اندر رجوع کر لے، یا پھر کیا ہے؟ طلاق ہو جائے گی۔ جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی، اب کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اب یہاں پہ آگے بہت سارے طلاق احکامات ہیں، تو وہ کیا کریں؟ 3 مرتبہ حیض کے آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھے، یعنی 3 حیض اس کو رکنا ہوگا۔ اور ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے جو ان کے رحم میں جو خلق فرمایا ہے اسے چھپائے، یعنی بیوی اگر اس درمیان پریگننٹ ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے چھپائے کہ وہ پریگننٹ ہے، انہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ اللہ روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، ان کے شوہر تعلقات درست کرنے کے لیے آمادہ ہوں، تو وہ اس عدت کے دوران پھر انہیں اپنی زوجیت میں واپس لینے کے حقدار ہیں۔ یعنی بیوی اگر شوہر چاہتا ہے کہ واپس اس نے طلاق دے دی اور 3 حیض کے اندر اندر ہی وہ اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس کی اجازت ہے۔ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اوپر حقوق کی ذمہ داریاں رکھی ہیں، دونوں سے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور سب پر اللہ تعالیٰ غالب اقتدار رکھنے والا ہے اور حکیم و دانا موجود ہے۔ طلاق 2 بار ہے، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ اس نے طلاق دی پھر رجوع کر لیا، اب یہ ایک طلاق ہو گئی، ساری زندگی رہے گی۔ پھر دوسری دفعہ کسی زندگی میں اس میں طلاق دے دی پھر رجوع کر لیا، اب طلاق اپنی جگہ ہو گئی لیکن اسے رجوع کر لیا۔ اب 3rd ٹائم اگر ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے، اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم نے انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس دے لو۔ جو مہر کی رقم تھی، جو زندگی میں گفٹس دیے تھے، گاڑی دی تھی، وٹ ایور محبت میں تم نے اس کو دیا، اب طلاق ہوئی تو سارا سامان واپس دو، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے۔
البتہ یہ صورت مستثنا ہے کہ زوجین کو اللہ کے حقوق کا قائم نہ رکھنے کا اندیشہ ہو. ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کرے. یعنی عورت اگر طلاق خرید لیتی ہے، اپنا مہر چھوڑتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی یہاں پہ اجازت دی جا رہی ہے کہ ایسا مہر چھوڑ کے عورت جو ہے وہ طلاق خرید سکتی ہے. یہ اللہ کی مقررہ حدود ہے، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہے. یعنی اس کو جو عورت طلاق خرید لیتی ہے نا، خلا کہا جاتا ہے. یعنی اگر خلا لیتی ہے تو پھر اس کو اپنا مہر جو ہے وہ چھوڑنا ہوتا ہے. پھر فرمایا پھر اگر وہ 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی، الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور اسے وہ طلاق دے دے. تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں. یعنی اب اگر تیسری دفعہ بھی طلاق ہو گئی اور اب وہ چاہتا ہے شوہر پھر دوبارہ ان کو اپنی کسی چیز کی وجہ سے شرمندگی ہے، وہ چاہتا ہے کہ بھئی اب کسی طریقے سے اب چھوڑ دے بیوی کو، یعنی دوبارہ بیوی سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، لیکن اس بیوی نے کہیں اور شادی کی تھی اور وہ دوسرا شوہر مر گیا یا پھر اس نے طلاق دے دی، اب یہ پہلے والے شوہر کے پاس واپس آنا چاہتی ہے تو پھر اس کی اجازت ہے. تب اگر پہلا شوہر یہ دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے، اور جو اس کی حدیں کو توڑتے ہیں اس کا انجام جانتے ہیں. اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہو جانے کو آ جائے تو بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو. میں ستانے کی خاطر نہ روکو کہ رکھنا یہ زیادتی ہوگی، اور جو ایسا کرے گا در حقیقت اپنے اوپر ہی ظلم کرے گا. یعنی عورتوں کو طلاق دے پھر روکے پھر طلاق دے تو یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ، بھولا جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت سے اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام کرو. اللہ سے ڈرو اور خوب جانو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہ تو مذاق بناؤ اور نہ کھیل تماشا بناؤ. جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مانے نہ ہو کہ وہ اپنی زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ معروف طریقے سے بائن نکاح پر راضی ہوں. تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسے ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ روز آخرت پر ایمان لانے والے ہو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی اور عدت کے اندر اس نے رجوع نہ کیا اور عدت گزر جانے کے بعد دونوں آپس میں اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں تو رشتہ داروں کو اس چیز کے لیے نہیں روکنا چاہیے، پھر وہ ایک نئے مہر کے ساتھ دوبارہ بیوی سے نکاح کر سکتا ہے. تمہارے لیے شائستہ پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز ہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. یعنی کسی صورت بھی اگر شوہر اور بیوی کے اندر طلاق ہو جاتی ہے اور وہ دونوں دوبارہ سے رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ گھر والے سم ٹائمز کیا ہوتا ہے شوہر بیوی راضی ہوتے ہیں، گھر والے نہیں چاہتے تو وہ اس چیز کے لیے روکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی منع کیا کہ وہ ایسا کام نہ کرے کہ جس سے ان کو روکے. پھر فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، جو باپ چاہتے ہو کہ ان کی اولاد باپ چاہتے ہو کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں گی. یعنی بچے کو دودھ پلانے کی رضاعت کی عمر کیا ہے؟ 2 سال. مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالنا چاہیے، نہ تو ماں کو اس کی وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ اس کا بچہ ہے اور نہ ہی باپ کو اس کی وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے. دودھ پلانے والے کا حق یہ ہے کہ جیسے بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے. یعنی اگر باپ مر گیا اور عورت دودھ پلا رہی ہے تو وارث جو ہے اس کو عورت کو اس کے بچے کا اور اس عورت کے لیے کپڑا لتا جو بھی اس کی ریکوائرمنٹس ہوگی وہ پوری کرے گا. اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو.
اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر کہ ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں، یعنی بیوہ کی عدت کیا ہے؟ 4 مہینے 10 دن۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی طلاق والی، ابھی ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا، اگر کوئی اپنے شوہر بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس کی عدت کتنی ہوگی؟ 3 حیض۔ اگر کہ 3 حیض کے درمیان ہی شوہر جو ہے رجوع کر لیتا ہے تو پھر یعنی 3 پیریڈز، یس، اگر وہ 3 پیریڈز کے دوران ہی اگر کہ رجوع کر لیتا ہے تو بس پھر تو کسی نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن عدت گزر گئی اور اس نے رجوع نہیں کیا تو پھر عورت آزاد ہے، وہ کسی اور جگہ جا کر جانا چاہتی ہے تو شادی کر سکتی ہے۔ قرآن کے مطابق ایسا ہے کہ اگر کہ ان 3 عدت یعنی 3 حیض کے بعد بھی 1 سال مثال کے طور پہ گزر گیا، یہ قرآن فرماتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ شوہر اور بیوی دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو نکاح کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، عدت گزر جانے کے بعد۔ لیکن یہ اگر مثال کے طور پہ اگر انہوں نے ایک ہی حیض کے 3 حیض کے اندر ہی اندر شوہر نے رجوع کر لیا تو بس پھر وہ دوبارہ نکاح کی ضرورت ہے، دوبارہ ان کو کوئی بھی نکاح نہیں کرنا۔ لیکن یہ ایک طلاق جو شوہر نے دی تھی نا، یہ ساری زندگی اب رہے گی اس جگہ پر۔ لیکن جس کا شوہر مر جائے تو اس کی عدت یہ ہے، یعنی عدت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ ابھی نیکسٹ شادی نہیں کر سکتی ان ٹائم پیریڈ میں۔ تو 4 مہینے 10 دن جو ہے ایک بیوہ کی عدت ہے۔ پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے کہ اپنے ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہے کرے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، عدت بوڑھا جوان ہر ایک کے لیے عدت ہے۔ ایسا نہیں کہ کچھ لوگ ہوتی ہے نا، عورتیں بڑی عمر کی ہیں تو ان کے لیے تو عدت ہے ہی نہیں، ہو تو جوان عورتوں کے لیے عدت ہوتی ہے، نہیں، سب کے لیے عدت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ٹائم یا ان کی جو عمر ہے وہ مینشن نہیں کی، ٹھیک ہے۔ خلا کیا ہے کہ مثال کے طور پر عورت کہتی ہے کہ I don't want to live with my husband, I just want him to leave me، لیکن ہسبینڈ کہتا ہے کہ نہیں، اگر میں چھوڑتا ہوں تو ساری مہر جو تھا میں نے مہر دیا تھا وہ بھی ساتھ چلا جائے گا۔ تو عورت کہتی ہے ٹھیک ہے، تم نے جو مجھ سے مہر لیا ہے just take it away and leave me، اور پھر وہ کیا کرتی ہے کہ وہ چھوڑ دیتی ہے۔ خلا میں کی عدت جو ہے وہ 1 ماہ ہے۔ اوکے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ عورتیں جو چاہے کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ زمانے عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا جو ہے اشارہ کنائے پر ظاہر کر دو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا۔ اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، عہد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے، یعنی پراپرلی جو آپ اس کو شادی کا پیغام دیتے ہیں وہ تب تک نہیں ہو دیں گے جب تک کہ اس کی عدت کمپلیٹ نہیں ہو جاتی۔ لہٰذا اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ اللہ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو، اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور ہوگا۔ یعنی عورت سے نکاح کیا لیکن نہ تو رخصتی ہوئی نہ مہر مقرر ہوا، لیکن فوراً ہی انسان نے طلاق دے دی تو پھر مہر نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ایکچولی مہر کے احکامات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس میں بھی کچھ نہ کچھ عورت کو ضرور دینا چاہیے۔ خوشحال آدمی اپنی قدرت کے مطابق، غریب انسان اپنی قدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے، یہ حق ہے نیک آدمیوں پر۔ اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی لیکن مہر تو مقرر ہو چکا تھا تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عہد نکاح ہے نرمی کے ساتھ کام لے اور پورا مہر دے دے، اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو تو یہ تقویٰ سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ آپ اس کے معاملات کو فیاضی کو نہ بھولو، اور تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے بے شک، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، خصوصاً ایسی نماز کی جو یعنی درمیانی نماز ہے، کیونکہ جب ایسی تکلیفیں آتی ہیں طلاق کا اور پھر یہ سارے ڈیورس یا شوہر مر گئے، ان تمام سچویشن میں انسان کی ہو سکتا ہے نمازیں مس ہو جائیں۔
تو تکلیف اور اس مشکلات میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اب نمازوں کی سب سے پہلے کیا کیا حفاظت کرو، خاص طور پہ درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز. اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں. بدامنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو، اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جس سے اس نے تمہیں سکھایا ہے، جس سے تم پہلے ناواقف تھے. یعنی ہر حالت میں نماز ادا کرنی ہے، چاہے سفر میں ہے کہیں بھی ہے. تم میں سے جو لوگ وفات پائے اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں، ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائے کہ 1 سال تک ان کو نفقہ دیا جائے گا. اب وراثت کے احکامات آنے سے پہلے جب وراثت میں بیویوں کا حصہ رکھ دیا گیا، اس سے پہلے کے احکامات ہے کہ جس میں یہ آیت ڈالی گئی تھی کہ اگر شوہر مر جاتا ہے تو پھر اس نفقہ کچھ دے دیا جائے، لیکن جب وراثت میں عورت کا حصہ رکھ دیا گیا تو پھر یہ احکامات جو ہے یہ ختم ہو گئی، یعنی یہ حکم جو ہے اب نہیں باقی رہا. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ 1 سال تک ان کو نفقہ دیا جائے، وہ گھر سے نہ نکالی جائے. پھر اگر وہ گھر سے خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کرے، اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے. اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا ہے اور حکیم و دانا ہے. اس طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر. اب آپ دیکھیں کہ طلاق اور شادی اور اس میں ہر چیز جہاں شوہر اور بیوی کا تعلق ہے، بار بار جس چیز کے طرف توجہ دلوائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ تقوی تقوی تقوی. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام تم پر صاف صاف واضح کرتا ہے. کیوں؟ امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو، یعنی عقل استعمال کرو. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت. یہاں پہ بنی اسرائیل کے ایک شہر یا کچھ لوگوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے وہاں کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پہ طاعون کی یعنی کوئی پینڈیمک پھیل گیا، اور وہ لوگوں کو، یا پھر کچھ علماء کا کہنا ہے کہ ان کو جہاد کا حکم دیا اور وہ ڈر سے اس جگہ سے نکل گئے. تو جو تم نے ان لوگوں کے حال پر کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنا گھر بار چھوڑ کر نکلے، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. اللہ نے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کو جب کا مر گیا تو وہ سب کے سب مر گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب موت دی تو پھر دوبارہ ان کو رعایت کی گئی، ان کو زندگی دی گئی. حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کے اور ہماری غلطیوں پہ اور کوتاہیوں کے باوجود کیا ہے، کیا روک دیتا ہے؟ نہیں روکتا نا، پھر بھی عطا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو بھولا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر عنایتیں کرنی ہیں اس کو بھولا نہیں ہے. اس لیے ہر دم کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اس سے کئی گنا بڑھا چڑھا کر دے؟ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. قرض حسنہ کیا کہ جو اللہ کی راہ میں دین کی سربلندی کے لیے یا جہاد میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے اسے قرض حسنہ کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اوپر قرض فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب وہ واپس دیتے ہیں تو اس کو خوب بڑھا چڑھا کے اللہ تعالیٰ واپس عطا کرتے ہیں. پھر فرمایا الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ. پھر تم نے اس معاملے پر غور کیا جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا. انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ ساری کی ساری قوم جو ہے یہ فلسطین سے نکل کے مصر آ گئی تھی. ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ فلسطین اور دوبارہ اپنے اس کو ملک کو فتح کرو. تو اب انہوں نے کیا کہا کہ بادشاہ سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں. نبی نے پوچھا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو. وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے. مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا
تو ایک قلیل تعداد کے علاوہ وہ سب کے سب پیٹھ موڑ گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔ کبھی کبھار ہمارے لیے بھی ایسا ہوتا ہے نا، ہم اللہ تعالیٰ سے ایسی چیزیں اپنے لیے مانگنے لگتے ہیں، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ یہ دے دینا تو ہم فلاں کام کریں گے۔ مثال کے طور پہ کہ ہمارا دنیاوی کام کے لیے ہم منت مان دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کر دے ہم 1000 نفل پڑھیں گے، ہم 100 نفل پڑھیں گے، ہم اتنے عمرہ کریں گے، پھر کیا ہوتا ہے جب وہ کام ہو جاتا ہے اور پھر ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہائے اب یہ کرنا بڑا مشکل ہے، میں تو یہ کر ہی نہیں سکتی۔ تو یاد رکھیں اپنے اوپر وہ پابندیاں نہ ڈال دیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو پھر آپ کے لیے ادا کرنا مشکل ہو جائے۔ جو اللہ تعالیٰ نے دین میں آپ کی جو بھی عمر ہے، جو استطاعت ہے، اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے نا، بس اس کام کو کرتے جائیں۔ لوگوں کو دیکھ کے خوب سے خوب، ہاں ٹھیک ہے، دین میں ایک دوسرے کے ساتھ بھاگ دوڑ کرنی چاہیے، سبقت اختیار کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ اپنے اوپر وہ چیزیں لازم کر لیں کہ جو آپ پر لازم کر دیجیے تو پھر آپ ان کو نہ کر سکیں۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک صحابی تھے عبداللہ بن عاص، تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں ہر روز ایک قرآن پڑھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ نہیں کر سکتے، تو ایک مہینے میں پڑھو۔ پھر انہوں نے کہا نہیں میں تو اس سے زیادہ کی رسول اللہ استطاعت رکھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر اس طریقے سے کرتے کرتے مہینے نہیں تو 7 دن میں کر لو، 7 نہیں تو آخر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس 3 دن میں کرو۔ کیونکہ جب انسان کے اندر جوانی ہوتی ہے نا تو وہ پھر اپنے لیے ان چیزوں کی استطاعت رکھتا ہے اور کر سکتا ہے، لیکن جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اس چیز کو نہیں کر پاتا۔ تو یاد رکھیں اپنے اوپر وہ چیزیں نہ مانگ لیں کہ جو لازم کر دی جائیں تو پھر آپ نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے کہ جو تھوڑا ہو لیکن اس پر استقامت انسان اختیار کرے۔ اب یہاں پہ بنی اسرائیل نے بھی کیا کہا، ہمارے اوپر جہاد کا حکم آ جائے، اللہ حکم دے، تو جو اس وقت جو ان کا نبی ہوتا تھا وہ ان کا سردار بھی ہوتا، تو اسے کہا اگر اللہ تعالیٰ یہ کر دے گا تو ہو سکتا ہے تم پھر نہ کرو۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے اوپر ایسی ایسی زیادتی کی گئی، ہمارے ملک سے ہمیں نکالا گیا۔ اب کیا ہوا، ان کے نبی نے اسے کہا اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ اب طالوت جو ہے ان کے اندر ایک بادشاہ مقرر کر دیا جو کہ ان کے کوئی بڑا سردار نہیں تھا۔ کہنے لگے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا، اس کے مقابلے بادشاہی تو ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے۔ نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیت فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہے، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے دے، اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چنتا ہے اللہ نوز بیسٹ۔ آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام تھے، ہارون علیہ السلام تھے، ہارون علیہ السلام میں زیادہ بولنے کی فصاحت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی کے طور پہ چنا۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے۔ ہو سکتا ہے ہمارے میں کوئی اور زیادہ بہتر ہو، اللہ تعالیٰ اس کو چن لیتا ہے، تو کیا ہم اسے حسد کر دیے؟ لوگوں کی نعمتوں پہ حسد نہ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استطاعت مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیکیاں کرنے کی خوب استطاعت دے۔ اور کسی بھی لیڈر کے لیے کوالٹیز اس کے اندر 2 مینشن کی گئی ہیں، کیا ہے؟ دماغی طور پہ، عقل میں، اور جسمانی طور پہ، دونوں میں وہ مضبوط ہو۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ہی ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اللہ کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے۔ یعنی انہوں نے پوچھا کہ اچھا کیا علامت ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، تو علامت کیا تھی کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوٹے ہوئے تبرکات ہیں، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ کیونکہ ایک صندوق تھا جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اور کہا جاتا ہے کہ ہارون علیہ السلام کے اور ان کے کچھ تبرکات پڑے تھے، اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے یہ صندوق ان سے گم گیا تھا، جس میں تورات کے اور ان کے کچھ نسخے بھی پڑے تھے۔ اب یہ ان کے لیے بہت پریشس تھا، اصل میں ان کے لیے اس کے اندر واقعی ایک جو کہتے ہیں نا کہ ایک بہت بڑی ایک محبت تھی اس سے، اور ان کے لیے وہ ایک احترام تھا اور ایک دلی لگاؤ تھا، لیکن ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ ان سے گم گیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ جب تمہیں مل جائے گا تو یہی سب سے بڑی ایک نشانی ہوگی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے اوپر بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اور یہ آیت جو ہے نا آیت سکینہ میں سے بھی ہے۔ قرآن میں بہت ساری ایسی آیات ہیں کہ جن کو آیت سکینہ کہا جاتا ہے کہ جن کے اندر سکون ہوتا ہے۔
اگر کبھی بھی آپ کو زندگی میں کوئی خوف ہو، کوئی پریشانی ہو، بے قراری ہو، ایمان کے کمزور ہونے کا کوئی ڈر ہو، کوئی بھی ہو، تو اس کے لیے آپ یہ آیات جو ہیں جس کے اندر قرآن میں یہ 6 جگہ پر یہ آیت سکینہ اتری ہیں، جیسے سورۃ البقرہ یہ والی آیت نمبر، اس سے پہلے 148 248 not 148 آیت نمبر 248 سورۃ البقرہ جو یہ ہے، پھر سورۃ التوبہ کی آیات ہیں 26 and 40، سورۃ الفتح کی آیت نمبر 4 18 and 26، ٹھیک ہے، یہ آیات ہیں کہ جن کو پڑھ لینے سے انشاءاللہ ہم اس میں کارڈ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے آیت سکینہ کا، کہ جس کو پڑھنے سے آپ کو سکون ملے گا۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی، پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی تو وہ ہے جو اس چیز سے پیاس نہ بجھے، یعنی تھوڑا سا پی لے، ایک آدھ چلو کو پی لے تو پی لے، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا سب کے سب اس دریا سے سیراب ہو گئے۔ یہ کیا تھی؟ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش، کہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کون اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتا ہے۔ تو جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر گئے، آگے بڑھے، تو انہوں نے طالوت سے کہا آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کئی بار کہا بارہا ایسا ہوا ہے کہ قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا، اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر۔ اگر آپ کو زندگی میں کبھی بھی کسی سے خوف ہو تو آپ یہ دعا پڑھا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نصرت اور فتح نصیب کرے گا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کا قتل کر دیا۔ یعنی داؤد علیہ السلام اس وقت کوئی نبی نہیں تھے، ایک طالوت کے جو پورا ان کی طالوت کے جو ساتھ نکلا تھا گروہ، اس کے اندر ایک سپاہی تھے، اور انہوں نے جالوت کا قتل کیا، اور اس کے بعد جو ہے ان کو نبوت دی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا۔ کس کو؟ داؤد علیہ السلام کو، اور جن چیزوں کا چاہا اس کا علم دیا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اگر اس طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کے گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے نہ ہٹاتا رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح دفع فساد کا انتظام کرتا ہے۔ تِلْکَ آیات اللہ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تمام واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے، اور کہا کہ جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت مدد کی تھی اپنے خاص بندوں کی، تو آج اللہ سبحانہ تعالیٰ صحابہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مدد کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی غزوہ بدر ہوئی تھی، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے، اور کس بڑے پیمانے پر آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تمام آیات سنا کر صحابہ کے دلوں کو مضبوط کیا، اور ہمارے لیے بھی اس میں بہت سارے آج کے اس میں لیسن ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ فرماتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھنے سے اور ان کو سمجھنے سے اور اس پر عمل کرنے سے وقتی طور پہ تو ہمارے لیے شاید مشکل ہوتا ہے، لیکن اسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ خیر رکھی ہے۔ تو خیر کو کمانے والے بن جائے اور شر سے دور بھاگے، کیونکہ شر کے اندر ہمیشہ جو ہے تباہی ہے۔ ٹھیک ہے، چلے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد